کیا ہم اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جسٹس عطر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشنز جاری کی تھیں کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں، اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے۔ فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے۔ اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں، حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا۔ کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں، جو جرم کیا، وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز۔ یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لاء کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا، اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی، اس نے کل اس کو بیچا، اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ جرم نہیں ہے، وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے، یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے، لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرق ہے۔ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی، آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کیس، لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم کے سامنے ہے۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزیمپشن پٹیشن فائل کرے۔ اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتہ ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا، 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی، اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے، اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں۔
ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، چاہیں تو وہ تھرو وکیل، ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں، اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں۔ اس انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے۔ ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں۔ ایک منٹ گور صاحب کی گفتگو، میں صرف ایک پھر آپ سوال جو جواب دیں گے آپ کو۔ حاضری کا کہا ہے یا آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے، لیکن خان صاحب کے خلاف 180 FIR ہوئی ہیں۔ خان صاحب آپ کے انفارمیشن کے لیے 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 2 مہینوں میں 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ وہ جب اس عدالت میں پیشی کا تھا وہ کسی اور عدالت میں ہوتے تھے، اس لیے ہم نے اس کی اپلیکیشن دی۔ اور ایک بات اور، قاتلانہ حملوں کے باوجود، 180 سے زائد مقدمات کے باوجود، خان صاحب دیگر لیڈروں کی طرح نہ دبئی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے، آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اور جس دن ہم نے ایگزمپشن سیکھ کی اس دن 8 مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے، اور آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے خان صاحب، اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ججمنٹ آئی ہے، میں صرف ایک گزارش کروں، جس وقت ججمنٹ آ جائے یہ ہر سٹیزن کا حق ہے کہ ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں اس پہ کرٹیسزم کرے اور پوائنٹ آؤٹ کرے کہ اس میں کیا خامی ہے۔ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے آئین کے مطابق کہ اسے حق دفاع کا حق ملنا چاہیے، اور یہ مسلم اصول ہے کہ جو الزام لگاتا ہے کرمنل ٹرائل میں وہ بیان ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو پروو کرتا ہے۔ آج کی ججمنٹ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بیان ریزنیبل ڈاؤٹ کا لفظ آپ کو نہیں ملنا۔ موجودہ آج کی جو ججمنٹ ہے اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن ہمارا جو ورشن آیا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں واپس بھیجا ہے، آج بھی ہمارے اس کیس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم وہاں پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نہیں تھا کہ آج فیصلہ دیا جائے۔ لاسٹ ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا، اسلام